جی السلام علیکم جمشید بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جمشید بھائی، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے نا انگلش انگور ہے میرے پاس، فیمیل ہے، تو اس کا وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو منہ ہے نا، وہ نیچے والی سائڈ پہ نا سائڈوں سے پک گیا ہوا ہے۔ جس طرح خارش نہیں ہوتی، خارش ہوتی ہے، اس طرح بنا ہوا ہے نا، تو وہ اگلے والے پاؤں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مارتی ہے، وہ منہ پہ بھی مارتی ہے، اور اس کے بعد کیا نام ہے، ویسے بھی ان کو جو ہے نا بہت زیادہ مارتی ہے، ہلاتی ہے۔ تو کائنڈلی اس کا کیا حل ہونا چاہیے، کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس نے نا کھانا بھی کم کر دیا ہوا ہے نا جمشید بھائی، اس کا نا ویٹ بھی بہت زیادہ لوز ہو گیا ہے، اور تقریباً میں نے ایک ہفتہ پہلے نا اس کے بال سارے کاٹ دیے تھے نا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو یہ بعد میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی ہے کہ ایسے کرتی تھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے بال بڑے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا کرتی ہوگی۔ تو کل میں نے رات کو دیکھا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ نیچے سے منہ پکا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گھاس کھانا بند کر دیا ہے، تھوڑا سا میں نے گندم اور یہ جو مفید ہوتی ہے وہ والی دی تھی میں نے اس کو نا، تو وہ کھا رہی تھی، لیکن چارہ بہت زیادہ کم کھاتی ہے، سبز چارہ جو ہے نا۔ جی محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انگلش انگورا والوں کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی بریڈ پہ کام کریں۔ جو بھی بریڈ آپ نے رکھنی ہے، پاکستانی کافی بریڈ ہے، لوپ ہیں، انگورا ہیں، نیوزی لینڈ وائٹ ہے، کافی بریڈز ہیں۔ اب بیچ میں لوگ وہ بات کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں جب بھائی یہ بھی تو امپورٹڈ ہے۔ یار اس طرح تو ہم بھی امپورٹڈ ہے، ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اردو کیوں بولتے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو یہ پہلے ہی امپورٹ ہوئے ہیں جو پاکستان میں سروائیو کر چکے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ انگلش انگورا ہمارے موسم کے لحاظ سے کمفرٹیبل نہیں ہے۔ یار اس کو ہم کیسے موسم دیں گے؟ ابھی گرمی آ رہی ہے، آگے آپ کیا کریں گے؟ میں بالکل ہرگز انگلش کا خلاف نہیں ہوں، میں نے خود بھی انگلش رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہتر مشورہ دوں گا کہ انگلش پہ آپ کریں گے کیا؟ نہ تو گرمی میں آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں، ابھی کچھ اے سی لگاتے ہیں، یار اس کی حبس اور بدبو کو کیا کرو گے؟ اے سی تو بند ہو گیا، جب ایک کمرہ بند ہو جاتا ہے تو ہیومیڈیٹی بھی بڑھتی ہے۔ اب کہتے ہیں یار اے سی میں ہیومیڈیٹی نہیں بڑھتی، یار اے سی دیکھو جب کمرہ بند کرو گے تو گند بنے گا، جب کمرہ کھولو گے تو اے سی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ٹینشن ہے۔ جو انگورا کے شوقین ہیں وہ جینٹ انگورا پہ کام کریں، جو میٹ کے شوقین ہیں وہ نیوزی لینڈ وائٹ پہ کام کریں، جو باقی چیزوں کے شوقین ہیں وہ ہاٹ اور لوپ پہ کام کریں۔ بس یہ 4 بریڈیں ہیں اور نہیں ہیں، اور چیزوں میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ چلو وہ ہر ایک کا اپنا میٹر۔ ابھی آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ جو آپ کے خارش کا مسئلہ ہے، اس کا ابھی بار بار میں گروپ میں کہہ چکا ہوں، اور آپ نے شاید وہ سوال کا جواب نہیں ڈھونڈا۔ آئیور میکٹین کا انجیکشن آدھا سی سی، پورا 0.5 سی سی، کوئی بھی آئیور میکٹین کا انجیکشن ہو، فارمولہ یہ ہے، انجیکشن چینج ہوتے ہیں ویٹرنری کی دکان سے لے کر، آدھا سی سی اس کو ڈائریکٹ لگا لے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 4-5 دن کے بعد پھر 0.4 سی سی لگا لیں، پھر 4-5 دن کا وقفہ دے کے پھر 0.3 سی سی لگا لیں، ٹھیک ہے؟ چوتھے کی بھی ضرورت پڑی تو پھر بھی 0.3 سی سی لگا دیں۔ آپ کا خرگوش انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ خرگوش کمزور ہو رہا ہے، کمزوری کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ کیڑوں کا بھی ہو سکتا ہے، مسئلہ ان کے کان میں اندر بند ہے، کان میں پی پی بن سکتی ہے، مسئلہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو خاص کر 2 بڑے بڑے مسئلے ہیں، ہمیں پہلے اپنے خرگوش کے کانوں کو اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ اگر کانوں کے اندر گند ہے تو پھر ہائیڈروجن انسانوں کے میڈیکل سٹور سے ملتی ہے پانی کی بوتل، وہ ہائیڈروجن کانوں میں ڈال کر اس کے کانوں کو صاف کیا جائے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر البنڈازول وہ پلایا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا دن 2 سی سی صبح، 2 سی سی شام کو یہ پلا دیں، ٹھیک ہے؟ میں ہائی ڈوز آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے کم آپ کتنا کریں کم سکتے ہیں۔ دوسرے دن 1 سی سی صبح، 1 سی سی شام کو پلا دیں۔ تیسرے دن آدھا سی سی صبح، آدھا سی سی شام کو پلائیں۔ دیکھیں کیڑے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے، جس بھی قسم کا کیڑا ہو وہ انشاءاللہ سارے مر جائیں گے۔ اب خرگوش کسی کا ویسے کمزور ہے، کھاتا پیتا کم ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ
वाइडालिन एम, वो पानी में डाल के इनको पिलाएं। कोई लीटर आधे लीटर पानी में 1-2 चम्मच डालें। वो शहद की तरह होता है, वो भूख भी लगाता है, खुराक की कमी को भी बढ़ाता है। और ऐसी हालत में कमज़ोर खरगोश को थोड़ा खुला छोड़ दे, हर घर में थोड़ी बड़ी जगह होती है, नहीं तो दिन में 1-2 बार उनको खोला करें ताकि उनकी नसें खुल जाए, उनके ब्लड का सर्कुलेशन हो जाए। बाकी ये सब्ज़ चारा ऐसे खरगोश को वाफर मिकदार में दिया जाए। हर किस्म के चारे, ठीक है, पेचन से बचाया जाए। अगर कोई बीमारी का ख़तरा ज़्यादा हो तो पानी में थोड़ा नोविडेट भी साथ में दिया जाए पाउडर। अस्सलाम वालेकुम।